انسان تو یہ رستے پہ کھڑا ہو گیا صبح کی ٹائم. جو پہلا شخص گزرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس نے ایک چھوٹے سے بچے کو 2 یا 3 سال کے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور باپ اپنے بچے پر وارے نیارے جا رہا تھا. منہ چومتا تھا, ہونٹ چومتا تھا, اس کے وہ رخسار چومتا تھا, تو چوم چوم کر وہ بےحال ہو رہا تھا اس پر. تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ میری امت کا اتنا گناہ گار ہے جو بچے سے اتنی محبت کرتا ہے. محبت بھی خیر کا جذبہ ہے نا, اولاد سے محبت بھی خیر کا جذبہ ہے. تو کہا مولا ٹھیک ہے تیری شان, جیسے تو بہتر سمجھے یہ ہوگا گناہ گار. پھر سوچا کہ اگر امت کا گناہ گار انسان ایسا ہے تو پھر نیکوکار کیسا ہوگا. تو خدا سے التجا کی کہ مولا اگر گناہ گار دکھائے تو نیکوکار بھی دکھا دے. تو کہا شام کو جو پہلا شخص گزرے وہ تیری امت کا سب سے نیک انسان ہوگا. تو وہاں پر پھر شام کو کھڑے ہو گئے اسی جگہ پر. تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جو صبح کو گزرا تھا وہی شام کو پھر وہاں سے گزرا. وہ جو صبح کو گزرا شام کو پھر وہی گزرا بچے کو لے کر. تو بڑے حیران ہوئے کہ صبح کو گزرنے والا بھی وہی ہے جو شام کو گزرنے والا. عرض کی پروردگار یہ کیا کہ میری امت کا گناہ گار بھی وہ اور نیکوکار بھی وہی, سب سے بدتر بھی وہ اور سب سے بہتر بھی وہ, یہ کیسے ہوا. تو اب سنیے خدائے پروردگار کا امر آیا, وہی آئی کہ موسیٰ سن بات تیری پوچھنے والی ہے. خدا فرماتا ہے کہ موسیٰ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ صبح آیا تھا بچے کو ساتھ لے کر تو اس وقت واقعی میری امت کا سب سے گنہگار انسان تھا, سب سے بدکار انسان یہی تھا. لیکن جس وقت یہ بچے کو لے کر آگے گزرا ہے تو آگے ایک جنگل آیا, ایک جنگل میں سے گزر ہو رہا تھا. تو بچہ جو تھا وہ بچہ بڑے معصومانہ انداز سے سوال کرتا ہے کہ بابا یہ جنگل بہت بڑا ہے, یہ جنگل بہت بڑا ہوتا ہے. اسے کہا میرے بیٹے اب اوپر سے باہر نیارے جا رہا ہے, کہاں بیٹا جنگل بہت بڑا ہوتا ہے, بہت پھیلا ہوا جنگل ہوتا ہے اور بڑے بڑے رقبوں میں پھیلا ہوتا ہے, اس کی بڑی وسعت ہوتی ہے. تو بچے نے کہا کہ اچھا میرے بابا, اب بچہ معصوم ہے 2-3 سال کا بچہ, اچھا بابا یہ جنگل پر سے بھی کوئی چیز اس سے بھی بڑی ہے, اس سے بھی بڑی ہے. اس نے کہا ہاں یہ جو پہاڑ ہے نا, پہاڑ اس پر جنگل رکے ہوئے ہیں یہ بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, جو قامت پہاڑ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کئی جنگلات کو اٹھا کے رکھتے ہیں. تو پہاڑ بھی بہت وسیع ہوتے ہیں, بہت بڑے ہوتے ہیں. بچے نے پوچھا معصومانہ انداز سے, باپ جواب دے رہا ہے کہ اس پہاڑ پر بھی کوئی چیز بڑی ہے. کہاں بیٹا یہ جو اوپر نیلے آسمان پھیلا ہوا ہے چھتری ہے, اس کے نیچے کئی کائناتیں آباد ہیں, کئی پہاڑ اور ایسی کئی زمینیں اس کے نیچے آباد ہیں. نیلی چھتری جو ہے یہ بہت بڑی ہے, یہ بہت وسیع ہے, شرق غرب شمال جنوب ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, اب ہر چیز کو اپنے حصار میں لی ہوئی, یہ بہت بڑی ہے, یہ آسمان بہت پھیلا ہوا ہے. تو بچے کا اور تجسس بڑھا. بچے نے کہا کہ اچھا بابا اس آسمان سے بھی کوئی چیز بڑی ہے. اب اس مقام پر باپ نے دائیں دیکھا کچھ نظر نہ آیا, بائیں دیکھا کچھ نظر نہ آیا, اوپر دیکھا کچھ نظر نہ آیا, نیچے دیکھا کچھ نظر نہ آیا. تو ایک دم سے گریا کرنے لگا, رونے لگا, چیخنے لگا. کہا بیٹا اور تو مجھے اس دنیا میں کوئی چیز نظر نہیں آتی, لیکن تیرے باپ کے گناہ اس آسمان سے بھی زیادہ ہے. تیرے باپ کے گناہ اس آسمان کی وسعت سے بھی زیادہ ہے, بہت پھیلے ہوئے ہیں, اس کا کوئی شمار نہیں ہے. ساتھ گریا کر رہا ہے, رو رہا ہے. اب بچہ معصومانہ انداز سے اپنے باپ کے آنسو کو صاف کرتا ہے, پوچھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہر چیز کا میرا باپا کوئی نہ کوئی بڑی چیز بتا رہا ہے, تو میرے باپا کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہوگی. تو پوچھتا ہے میرے باپا کیا میرے باپا کے گناہوں سے بھی بڑی چیز کوئی ہے. تو اس کا باپ بلک بلک کے رونے لگا, گریا کرنے لگا اور کہا میرے لخت جگر تیرے باپ کے گناہوں سے بڑھ کر اور تو کچھ نہیں ہے, لیکن فقط اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت ہے. جب یہ رحمت آ جاتی ہے تو میرے جیسے کئی بخشے جاتے ہیں, میرے جیسے کئی کنارے لگ جاتے ہیں, کئیوں کے گناہ دھل جاتے ہیں. تو اگر تیری اللہ کی رحمت و مغفرت آ جائے تو تیرے باپ کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں. تو خدا فرماتا ہے کہ اے موسیٰ یہی وہ عقیدہ تھا جو میں چاہتا تھا کہ میرے مومن میں ہو. اس نے سمجھا کہ چاہے اس کے گناہ جتنے مرضی بڑھ جائیں اور وسیع ہو جائیں, آسمان کے برابر ہو جائیں, لیکن میری رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. سبحان اللہ. میری رحمت و مغفرت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ وہ عقیدہ تھا جس کو لے کر جب یہ واپس آیا ہے, گزرا ہے, تو جو صبح کو گناہ گار تھا اس